अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे और जहाँ कहीं भी हों अल्लाह करे कि आप खैरियत से हो। मेरे मुल्क को अल्लाह हमेशा सलामत रखे। पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त जो सैलाब की फ्लड की तबाहकारियाँ हैं वो जारी हैं और जिन इलाकों में बहुत बड़े बड़े बुज़ुर्ग भी ये कह रहे हैं कि जिन इलाकों में हमने पूरी ज़िंदगी कभी तूफ़ान नहीं देखा था, कभी हमने फ्लड का नाम नहीं सुना था, उन इलाकों के अंदर भी अगर आप जाकर देखें तो पानी जो है वो सब कुछ बहा कर ले गया है। इस वक्त सिचुएशन इतनी ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी है कि तकरीबन पूरा पाकिस्तान इस वक्त इस सैलाब की जद में आया हुआ है। पिछले दिनों गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बुनेर के अंदर, स्वाबी के अंदर जब क्लाउड बस्ट हुआ, जब ग्लेशियर्स फटे और मैंने आप लोगों को रिपोर्ट किया तो बहुत सारे लोगों ने मुझे तनकीद का निशाना बनाते हुए ये कहा कि आपने क्यों अपने कैप्शन में लिखा है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ये सैलाब आए हुए हैं। तो तब भी मैंने ये बात कही कि आप ये देखिए कि तकरीबन पूरा पाकिस्तान उस वक्त भी डूब रहा था जब आपका पूरा जीबी तूफान, फ्लड, ग्लेशियर बस्ट और साथ में क्लाउड बस्ट के साथ जो है वो तबाह हो रहा हो, और जब आपका पूरा खैबर पख्तूनख्वा तबाह हो रहा हो, कश्मीर, बुनेर, सवाबी हर जगह तूफान और सैलाब आए हों, तो पीछे बचता क्या है। यहाँ तक कि फिर आपने देखा कि ये पूरी चीज़ें जो हैं ये कराची को भी इसने अपनी लपेट में लिया और अब अनफॉर्चुनेटली 12 करोड़ का सूबा है, सूबा पंजाब, उसको पूरे को जो है वो इस वक्त फ्लड का सामना है और इस वक्त सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो चुकी है। इंडिया ने जानबूझ के पाकिस्तान के साथ ये आप भी जारहियत करते हुए जो पानी का रैला इतनी बड़ी तादाद में छोड़ा है, और मैं भी कल हैरान हो रही थी कि खबरें आ रही थी कि भारत ने पाकिस्तान को पहले मुतनब्बे कर दिया था, बता दिया था कि हम पानी छोड़ने वाले हैं। दरअसल उन्होंने मुतनब्बे इसलिए किया था कि उनको पता था कि आलमी अदालत में चला जाएगा पाकिस्तान, लिहाजा हम ये तो कह देते हैं कि पानी छोड़ रहे हैं, लेकिन कितना छोड़ रहे हैं, कैसे छोड़ रहे हैं, इसका अंदाज़ा उनको तो बखूबी था, लेकिन शायद हमारे इदारे कर कुछ नहीं सकते थे। सिचुएशन इस वक्त ये है कि हाउसिंग सोसाइटीज़ जो पोश एरियाज़ हैं वो भी डूब चुके हैं। और अभी थोड़ी देर पहले सियालकोट सिटी के अंदर जो वीडियोज़ आए हैं खौफनाक किस्म के, जहाँ पर कैंट का एरिया, जो सियालकोट कैंट में आज तक कभी सैलाब नहीं आया, पूरा इस वक्त कैंट जो है वो डूब चुका है। लोगों को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। आपको वन बाय वन जो सारी तफसीलात हैं उससे आगाह करती हूँ। भारत ने जनाब दरियाए रावी, रावी जो लाहौर का सूखा हुआ एक दरिया है जिसके पास से पुल के ऊपर से जब हम गुजरते हैं तो हमें दूर दूर तक सवाए चंद एक दरख्तों के और कुछ नज़र नहीं आता। भारत ने दरियाए रावी में 2 लाख क्यूसेक का रैला जो है वो छोड़ दिया है। पंजाब के मुतादिद इलाके जो हैं वो इस वक्त सैलाबी रैलों की वजह से तबाही मच चुकी है। सियालकोट के गिरदोनवा में जो लोग रहने वाले हैं उनको मैं बता दूं कि वहाँ पर तकरीबन 85 देहात हैं, वो सारे के सारे इस वक्त डूबे पड़े हुए हैं। और भारत की तरफ से जो पानी छोड़ा गया है बड़ी तादाद में, उसमें मरे हुए जानवर भी तैर के यहाँ पर आ गए हैं। और आप ये सोचिए कि जब फ्लड के अंदर मरी हुई भैंसें जिनके फूले हुए पेट हैं और इतने बड़े बड़े जानवर वहाँ से आ रहे हैं, मरे हुए घोड़े, मरे हुए गधे, और उनकी जो बदबू और ताफुन है, आप सोचें कि आने वाले दिनों में कितने बड़े बड़े अमराज फैल सकते हैं, जल्दी अमराज फैल सकते हैं, मुतादी किस्म के जो अमराज हैं वो फैल सकते हैं। भारत की जानिब से दरियाए रावी में 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने और मुसलसल बारिशों के बायस पंजाब के बड़े बड़े दरियाओं में पानी के बहाव में इतना इजाफा हो चुका है कि दरियाए चनाब, सतलुज और रावी में पानी की सतह बुलंद होकर ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है। दरियाए चनाब में ख़ास तौर पे सियालकोट के पास जो हेड मराला है उसके मकाम पे मुसलसल बहाव बढ़ रहा है, जहां पानी की सतह तकरीबन 9 लाख क्यूसिक की ख़तरनाक हद को अबूर कर गई है। और खानकी के मकाम पर बहाव जो है वह 6,57,511 क्यूसिक तक जो शदीद सैलाबी रेला है वो वहाँ से गुजर रहा है। इस वक्त पूरा सियालकोट जो है वो पानी के अंदर है। अल्लाह माफ़ करे, जिस तरह के खौफनाक वीडियोज़ मैं देख रही हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने आपको रिपोर्ट कैसे करना है। महकमा अनहार जो नहरों का निज़ाम है उनके मुताबिक दरियाए चनाब में हेडमराला और खानकी के मकाम पे पानी की गुंजाइश 11 लाख क्यूसेक थी, जो कि इस वक्त भर चुकी है। कमिश्नर गुजरांवाला डिवीज़न नवीद हैदर शराजी जो हैं उनका कहना यह है कि दरियाए चनाब में पानी 10.5 लाख क्यूसेक तक जब पहुंचा है तो उसके बाद वहाँ पर शगाफ पड़ गए हैं और दरियाए चनाब को तोड़ने के लिए पहले से अहदाफ जो उन्होंने कहा मुकर्रर कर लिए हुए हैं। बेशक कुछ हद तक रिलीफ कैंप और खाने पीने की चीज़ें रखी गई हैं, लेकिन जितनी बड़ी तादाद और जितना बड़ा इस वक्त डिज़ास्टर है पाकिस्तान में, इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मदद नहीं की जा सकती। मैंने अभी थोड़े दिन पहले अपने व्लॉग में आपको बताया था कि एक खातून मेरे पास आई थी जो साहिवाल से ताल्लुक़ रखती थी कि भाई हमें काम पे रख लो, कि उनका घर जो है उनके शौहर की पेंशन से पहली बार जब बना था वो भी सैलाब की नज़र हो गया। मेरी आंखों में आंसू इस वक्त हैं क्योंकि लोगों का मालो मता डूब चुका है।
پاکستان وہ ملک نہیں ہے جہاں پہ لوگوں کے پاس بڑا بے تحاشا پیسہ ہے، لوگ پوری پوری زندگی پیسہ جوڑ کے گھر بناتے ہیں، ایک چھوٹی سی گاڑی لیتے ہیں یا بائک لیتے ہیں، اور وہ بھی اگر سیلاب کی نظر ہو جائے، جو بیچارے زیادہ غریب خاندان ہیں، جو گاؤں کے لوگ ہیں، جن کے جانور بہہ گئے ہیں، سوچیں ان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی۔ اچھا گنڈا سے، اچھا کرتارپور بھی ڈوب گیا ہے پورا جی۔ پھر اس کے علاوہ گنڈا پور والا جو مقام ہے وہاں پر پانی کا بہاؤ جو ہے وہ 2,45,000 کیوسک ریکارڈ کر لیا گیا ہے، اور دریائے راوی کے اوپر جسٹر کا مقام ہے، وہاں پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے جہاں پانی کا بہاؤ 2,26,240 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ راوی شادرہ کا پورا علاقہ جو ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اب سے تھوڑی دیر جب آپ یہ ولاگ دیکھیں گے، اب سے تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے ایک بہت بڑا سیلابی ریلا گزرنے والا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ شادرہ کا پورا علاقہ جو ہے اور اس کے ارد گرد جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ ڈوبنے والی ہیں۔ اس کے علاوہ ستلج میں سلیمانکی کے اوپر جو ہے وہ سیلاب ہے، دریائے راوی میں سیلابی ریلے سے شادرہ اور موٹر وے جو 2 ہے، موٹر وے 2 وہ پورا کا پورا جو ہے وہ ڈوبنے کا امکان ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں کہ بھارت سے مسلسل پانی چھوڑا جا رہا ہے، اور یہ بھارت نے پاکستان کے ساتھ جو آبی جارحیت کی ہے وہ اس وجہ سے کی ہے کہ اگر وہ تھوڑا تھوڑا کر کے پانی چھوڑتے رہتے تو پاکستان اپنا انتظام کرتا رہتا، لیکن انہوں نے ایک دم ایک ساتھ جان بوجھ کے یہ پانی چھوڑا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹرمپ کا ایک اور بیان آیا جس میں ٹرمپ نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ پاکستان کی جب جنگ ہوئی ہے بھارت کے ساتھ تو میں نے مودی کو دھمکی دی تھی کہ اگر تم نے 24 گھنٹے کے اندر اندر جنگ نہ روکی تو ہم تمہارے ساتھ تجارت روک دیں گے، جس کی وجہ سے مودی نے ڈر کے 5 گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ جنگ روک دی۔ یہ سب چیزیں آپ کو پتہ ہے نا، تو اسی چیز کا بدلہ اب پانی کے بہاؤ کی صورت میں جو ہے وہ بھارت پاکستان سے لے۔ اس وقت چناب، راوی اور ستلج جو ہیں اس میں بے تحاشا سیلابی صورتحال ہے، اور بھارت کی طرف سے نئی معلومات جو ہیں وہ بھی موصول ہو رہی ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ میں لمحہ بلمحہ آپ کو آگاہ کر دیتی ہوں۔ بھارتی ہائی کمیشن کی جانب سے پاکستان کو سیلاب سے متعلق فراہم کی گئی معلومات پر بنا اپڈیٹس کے جناب واٹر کمیشن نے چناب اور راوی کے مختلف جو مقامات ہیں وہاں پر فلڈ الرٹس جو ہیں وہ تو جاری کر دی ہیں۔ بہرحال انہوں نے جناب پانی چھوڑ دیا ہے، اور آپ کو بتاؤں کہ شادرہ کے مقام پہ کہا جا رہا ہے کہ اب سے تھوڑی دیر کے بعد یہ ڈوبنے والا ہے، اور تقریباً رات 10 سے لے کے 12 بجے کا جو ٹائم ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ وہاں پر رات کو 10 سے 12 کے درمیان جو سیلابی ریلا گزرے گا اس میں جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہونے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں کہ دریائے چناب میں اس وقت طغیانی ہے، جھنگ اور سرگودا کے جو علاقے ہیں وہ بھی ڈوبنے کا خطرہ ہے۔ زیادہ تر جو تریمو ہیڈ ہے وہاں پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ تریمو ہیڈ ورکس پر پانی کی آمد جو ہے وہ 63,034 کیوسک اور اخراج جو ہے وہ 51,834 کیوسک ہے۔ ضلعی انتظامیہ کا کہنا یہ ہے کہ پورے ضلع کے اندر 412 دیہات زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ اب سوچئے 412 دیہات یعنی لاکھوں خاندان ڈوبنے کا خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ جی رہائشیوں کو مویشیوں سمیت نقل مکانی کی ہدایات کر دی گئی ہیں، اور اس حوالے سے مساجد میں اعلانات بھی کر دیے گئے ہیں۔ اور ستلج اور راوی میں بھی اونچے درجے کا سیلاب جو ہے وہ آنے والا ہے۔ بھارتی ہائی کمیشن نے تو جناب یہ کہہ کے وہ تو بالکل سائڈ پہ ہو گئے ہیں۔ ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر 2.45 جو انتہائی اونچے درجے کا انتہائی جو سیلابی ریلا ہے وہ وہاں پر برقرار ہے، اور نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر یعنی کہ NEOC کے مطابق دریائے چناب، راوی اور ستلج میں غیر معمولی اس وقت صورتحال جو ہے وہ شدت اختیار کر گئی ہے۔ اس کے علاوہ چناب پر ہیڈ مرالہ پر 7,59,481 کیوسک کا جو ریلا ہے وہ وہاں سے مزید آگے بڑھ سکتا ہے، مزید نقصان کر سکتا ہے۔ نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر نے بتایا ہے کہ دریائے راوی میں شادرہ کے مقام کے اوپر 72,900 کیوسک کا جو بہاؤ ہے وہ اس وقت بھی جاری ہے۔ اس کے علاوہ ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر 2.45 لاکھ کیوسک کا جو سیلابی ریلا ہے وہ اس وقت تک جو ہے وہ شدید حالت میں وہاں پہ جی برقرار ہے۔ لوگ جو ہیں وہ بیچارے ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، جن جن علاقوں کے اندر پانی آ چکا ہے وہاں پر نہ ان کے پاس کشتیاں ہیں، وہ کیسے، اور اگر کشتیوں میں اکیلے بیٹھ کے بیچاروں کے جانور وہ پیچھے چھوڑ کے ان کو مرتا دیکھ کر وہ کہاں اپنی جان بچا کر نکلیں، جن کو کشتیاں بھی میسر نہیں ہیں وہ بیچارے اس وقت کہاں جائیں، ان کی کیا حالت ہو رہی ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ایریا یا آپ کے آس پاس بھی اس طرح کی کوئی سچویشن ہے تو ضرور مجھے بتائیے گا، مجھے آگاہ کیجیے گا، بلکہ میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں ساتھ ساتھ آپ کو جو جو چیزیں دکھا سکتی ہوں ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتی جاؤں۔ تو ابھی تک کی صورتحال بہت ہی ورسٹ ہو چکی ہے۔ کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ دنیا کے اندر یہ جو
اس وقت عذاب آیا ہوا ہے. یہ جو سیلاب آ رہے ہیں، یہ جو کلائمیٹ چینجز ہو رہے ہیں، یہ جو کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں، یہ جو گلیشیئرز پھٹ رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ نہیں ہے؟ یہ اسکرین کے اوپر آپ کو کچھ روبوٹس نظر آ رہے ہیں. دنیا ان کو بنانے میں مصروف ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ انسانوں سے جان چھڑاؤ، اپنے گھر میں روبوٹ لاؤ، اور بیوی بنانے کے بجائے اس طرح کی عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ گندے کام کرو، ان سے گھر کے کام بھی کراؤ. وہ آپ کو یہ ایڈورٹائز کر کے بتا رہے ہیں کہ عورت سے زیادہ بہتر روبوٹ ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات مانتی ہے، وہ گھر کے کام بھی کرتی ہے، اور آپ اپنی ناجائز ضروریات بھی اس سے پوری کر سکتے ہیں. تو جب دنیا اس لیول پہ آ چکی ہے، دنیا نعوذ باللہ اللہ سے مقابلہ کرنے پہ تلی ہے، دنیا اللہ کے بنائے ہوئے انسان کو، اس کے بنائے ہوئے بشر کو ٹھکرا رہی ہے. ایک شیطان مردود کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ اس نے اللہ کے بنائے ہوئے آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا اللہ کے حکم پہ. تو جب آپ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرو گے، اور پھر ہمارا ملک جو بے شک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے جی، اسلام کے نام پہ بنا تھا، کلمے کی بنیاد پہ بنا تھا، یہاں پہ کون سے کلمے والے کام ہو رہے ہیں؟ جو گندی حرکتیں ہیں وہ آئے روز یہاں پہ ہو رہی ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اسی طرح کے سگنلز آنے ہیں. مجھے تو یہی لگتا ہے، پتہ نہیں اب میں صحیح ہوں یا غلط ہوں. آپ لوگ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے، شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے، ہمیشہ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.